بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فوتیفار جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس کا لقب کیا تھا؟ عزیز۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے تھے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں عیدگاہ جاتی تھیں؟ جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو عیدین میں عیدگاہ لے جاتے تھے۔ نماز چاشت میں کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہیں جو کہ افضل بھی ہیں؟ 10 رکعتیں۔ سوال ہے وہ کیا ہے جو انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سنتا ہے؟ جواب ہے اپنا نام۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے ابو سفیان بن حرب نے بدر کی شکست کے بعد مکہ معظمہ میں کیا منادی قرار دی؟ جواب ہے کوئی شخص اپنے مقتولوں پر نوحہ نہ کرے ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہم پر ہنسیں گے۔ سوال ہے ارکان اسلام کتنے ہیں؟ جواب ہے 5۔ اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ شام سے۔ سوال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت کس صحابی کو اپنے بستر پر لٹا کر گئے تھے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پر لٹا کر گئے تھے۔ ایک عورت کا پردہ تو برقع ہے لیکن ایک مرد کا پردہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد کے پردے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ ترجمہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ پہلا اسلامی ملک جس نے ایٹم بم بنایا۔ پاکستان۔ سوال ہے جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس دور میں ہوا؟ جواب ہے دور فاروقی میں۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں کیا ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں ابرہام ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے کون سے بھانجے میدان احد میں دفن ہوئے؟
عبداللہ بن جہش۔ سوال ہے حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال کس نبی سے ملتے جلتے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کس نے دیا تھا؟ جواب ہے زینب بنت حارث سلام بن مشکم نے دیا تھا۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات پر کتنے دن تک سوگ کی کیفیت رہی؟ جواب ہے 70 دن تک۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد کو جلانے کا حکم دیا؟ جواب ہے غزوہ تبوک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کو جلا دینے کا حکم دیا جو منافقوں کی سازش کا مرکز تھی۔ رزق کو کون سی چیز آپ کے پاس کھینچ لاتی ہے؟ استغفار کی کثرت۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا روضہ کہاں ہے؟ دمشق میں۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب ہے سورہ احزاب میں۔ کس سورہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ سورہ توبہ میں۔ کس کو فاتح سندھ کہتے ہیں؟ محمد بن قاسم کو۔ سوال ہے مجرم کو پھانسی پر کتنی دیر کے لیے لٹکایا جاتا ہے؟ جواب ہے تقریباً 10 منٹ کے لیے۔ ہفتے میں کس دن فرشتے خوف زدہ ہوتے ہیں؟ تمام مقرر فرشتے آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا جمعے کے دن ڈرتے ہیں کیونکہ جمعے کے روز قیامت قائم ہوگی۔ سوال ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، یہ آیت مبارکہ کس صورت میں آتی ہے؟ سورہ آل عمران میں۔ جواب ہے سورہ ال عمران میں۔ آپ کے گھر کی کون سی جگہ آپ کو بیمار کرتی ہے؟ انسان کے گھر کی واحد جگہ جو انسان کے لیے طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے وہ جگہ بیت الخلاء ہے، کیونکہ بیت الخلاء میں خبیث جنات کا ٹھکانہ ہوتا ہے اور دعا نہ پڑھنے والے کو یہ غلیظ چیزیں متاثر کرتی ہیں۔ 90% روحانی اور 50% جسمانی بیماریوں کا تعلق صرف بیت الخلاء سے ہے۔ ان سے بچنے کے لیے بیت الخلاء کی دعا پڑھنی ضروری ہے۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سوال ہے اس صحابی کا نام بتائیں جس نے اپنے منافق باپ کو خود قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ جواب ہے عبداللہ بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا؟
जवाब है मछली को। सवाल है उन मुसलमानों के नाम बताएं जिन्हें इस्लाम कबूल करने की वजह से शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा। जवाब है हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अमार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत खब्बाब बिन रजी अल्लाह ताला अन्हो को। बछड़े की पूजा करने वालों के लिए अल्लाह पाक ने क्या सजा मुकर्रर की? आपस में लड़कर एक दूसरे को कत्ल करें। सवाल है पैगंबरों की सरजमीन किसे कहा जाता है? जवाब है फलस्तीन। हदीस शरीफ के मुताबिक वो कौन सा अज़ू है जिससे सुबह सोकर उठने के बाद जिस्म के बाकी अज़ा कहते हैं कि तू खुदा से डर और सीधा रह, तो हम भी सीधा रहेंगे, अगर तू टेढ़ा तो हम भी टेढ़े रहेंगे। जिस्म का वो अज़ू ज़बान है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सेहत याबी किस तरह हुई? अल्लाह पाक से माफी मांगने पर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, एक चश्मा जारी हुआ जिसमें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया और सेहत याब होकर बाहर निकले। ये सब कुछ चश्मे वाहिद में हुआ। सवाल है हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का जानशीन कौन बना? जवाब है हजरत याह्या अलैहिस्सलाम। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो अरसा गुजारा कितना था? 7 बरस। सवाल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का असल नाम क्या था? जवाब है आमिर। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये किसके अल्फाज हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह ठहर ठहर की गुफ्तगू करते थे कि अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज गिनना चाहता तो गिन सकता था। जवाब है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। दज्जाल की दाईं आंख कानी होगी या बाईं? दज्जाल की सीधी आंख कानी होगी और अंगूर की तरह बाहर निकली होगी जिस पर सफेद चमड़ी होगी। सवाल है सुन्नत और नफिल नमाज कहां पर पढ़ना बेहतर है? जवाब है घर पर। इराक की लैंग्वेज क्या है? अरबी। किस जगह पर आधी रात को भी सूरज चमकता है? नॉर्वे में आधी रात को भी सूरज चमकता है। सवाल है कि सहाबी ने 250 साल उम्र पाई? जवाब है हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। कौन सी चीज अल्लाह ताला का तहबंद है और कौन सी चीज अल्लाह की चादर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है,
عزت میرا تہبند ہے اور کبریائی میری چادر ہے۔ جو شخص ان دو میں سے کسی کو مجھ سے چھینے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ مرنے کے بعد سے قیامت تک کے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ سوال ہے وہ کیا ہے جس کو ہم اندھیرے میں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن روشنی میں نہیں؟ جواب ہے اندھیرا۔ شیش لفظ کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کا عطیہ۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہم عمر تھے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ غسل دیا گیا؟ جواب ہے 3 بار، پانی اور بیری کے پتوں سے۔ سوال ہے اسلام عدل و انصاف کی کیا فضیلت بیان کرتا ہے؟ جواب ہے 1 گھڑی کا عدل 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا فرمایا؟ جواب ہے فرشتوں کو۔ سوال ہے انسان کا وہ کون سا عمل ایسا ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب ہے مسواک کرنا۔ سوال ہے پچھنا لگوانے کا حافظے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جواب ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ پچھنے سے حافظے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسم کے کس قطرے کے گرنے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو شخص وضو سے پہلے یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا اور وہ قیامت تک کلمہ پڑھتے رہیں گے اور ان سب کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ روایت کا حکم تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحیال ہمیں کہیں نہیں مل سکی اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاف سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام و واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ واللہ عالم۔ سوال ہے حدیث میں کیسے سونے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب ہے رات یا دن کے وقت جب بھی سوئیں پیٹ کے بل نہ لیٹیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ تو جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ کس طرح کے جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے؟ کبھی بھی چائنا ربڑ والی جوتی نہیں پہننی چاہیے۔ ایسے جوتے پہننے سے آپ کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے اور آپ کا قد بڑھنے میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مشہور تھی، کیا آپ بتا سکتے ہیں اس انگوٹھی پر کیا کندہ تھا؟ اسم اعظم۔
सवाल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का पहला लश्कर कौन सा है? जवाब है लश्कर उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दीनी तरबियत किसने की? जवाब है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त कौन सा दरिया खुश्क हो गया था? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त दरियाए सारा खुश्क हो गया था। दूसरे आसमान का नाम क्या है और वो किस चीज का बना हुआ है? दूसरे आसमान का नाम अरफलून है जो सफेद चांदी से तैयार किया गया है। सवाल है सूरह बकरा का क्या मतलब है? जवाब है सूरह बकरा का मतलब गाय है। किस मखलूक के खून में सोना पाया जाता है? इंसान के खून में। सवाल है अबू अल बशर किस नबी को कहते हैं? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। उस बादशाह का नाम बताएं जिसने अपने आप को खुदा कहलवाया। नमरूद। सवाल है अल्लाह ताला ने बुराइयों को किस दिन पैदा किया था? जवाब है अल्लाह ताला ने बुराइयों को मंगल वाले दिन पैदा किया था। सवाल है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक कहाँ है? जवाब है बगदाद में। बताएं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कितने साल का अरसा गुजरा? 600 साल का जमाना गुजरा। सवाल है पहले इस्लामी झंडे का रंग कौन सा था? जवाब है सफेद। सवाल है जमल के माने क्या है? जवाब है ऊंट। सवाल है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को गिज़ाओं में सबसे ज्यादा क्या पसंद था? जवाब है गोश्त। सवाल है हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 7 मर्तबा। सवाल है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को असहाबे बदर में शुमार किया जाता है या नहीं? जवाब है किया जाता है, यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। सवाल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी होता तो वो कौन होता? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो।
سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کا درخت کون سا ہے؟ جواب ہے کدو کی بیل۔ خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے بنایا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے زمین پر کس انسان کی قبر بنائی گئی؟ جواب ہے حابیل کی۔ سوال ہے طائف امیروں کا شہر تھا، ان میں سردار قبیلہ کون سا تھا؟ جواب ہے بنو عمیر۔ قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 145 مرتبہ۔ کس صحابی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کوفہ شہر کس صحابی نے بنوایا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ شہر بنوایا۔ مجھے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب کہا تھا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں پہلی مرتبہ کلام کیا۔ سوال ہے وہ کون سا ایسا استاد ہے جو بولے بنا سبق پڑھا دیتا ہے؟ جواب ہے کتاب۔ سوال ہے امام الفقہا کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا۔